بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تئیسویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مختلف احکامات کو بیان فرمایا۔ اس سپارے کے آغاز میں سورہ یاسین کی کچھ آیات طیبات کا ذکر ہے اور سورہ یاسین کی کچھ آیات کا ذکر 22ویں سپارے کے آخر میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس کو اپنے پاک کلام کا دل قرار دیا۔ آقا دو جہاں سرور دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کا پڑھنا 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت نزا کے عالم میں سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو بآسانی روح پرواز کر جاتی ہے، موت کی سختیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال سورہ یاسین کی برکت سے نزا کی تکلیفوں سے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر ایک عظیم دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اور ان کی تبلیغ کو ماننے والوں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو رب ذوالجلال کیا اعزاز عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 امتیوں کو، اپنی امت کے 2 علم رکھنے والوں کو ایک شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شہر کو انطاکیہ شہر یا رومیہ شہر کہا جاتا، جو اس زمانے کا بہت مضبوط، ہر لحاظ سے قابل رشک اور خوبصورت مناظر رکھنے والا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تبلیغ کی، وہاں پہنچے شہر کے کنارے پہ۔ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرواتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا اور ساتھ بت تراشتا تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ وہ ان سے ملا، انہوں نے اسے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، جو کوہڑ کے مرض والے ہیں انہیں شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے عطا فرمائے کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے اور کوہڑ کے مرض والوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہی اعزاز، وہی انعام آپ کے امتیوں کو، آپ کے صحابیوں کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا
اللہ رب العزت جو انعام اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کے وسیلے سے ان کے نیک امتی اولیاء کو بھی رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے دم کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ تو ان صاحبوں نے اس کے بیٹے کو دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کا یہ چرچا پھیلتا چلا گیا، پورے شہر میں ان کا یہ رویہ عام ہو گیا، لوگ ان کے پاس آتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، انہیں تبلیغ کرتے۔ جب یہ پورے شہر میں مشہور ہوئے، بادشاہ کو پتہ چلا، حکام کو پتہ چلا، تو انہیں بادشاہ نے قید کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت شمعون کو بھیجا، وہ آئے، اپنی حسن تدبیر سے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی اور انہیں بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں آئے تو ان سے پوچھا گیا، تم جو تبلیغ کرتے ہو اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے مردے کو زندہ کیا، تو اس کی بدولت بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ شان اہل ایمان جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو یہ شانیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ وہ جو ایمان سب سے پہلے لے آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا، اور اس نے بھی اپنی قوم کو کہا، اے قوم، یہ جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، تم اس میں تردد نہ کرو بلکہ تم ایمان لے آؤ، تم اپنی ہر درمی کو چھوڑ دو، تم اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تم واضح گمراہی میں ہو، تم ہی غلط ہو۔ اس نے جو کہا اللہ نے اسے بھی بیان فرمایا، انی اذل فی ضلال مبین۔ اس نے کہا کہ تم واضح گمراہی میں ہو، تمہاری گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر اے تبلیغ کرنے والوں تم ایمان رکھتے ہو، اس رب کو مانتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اگر ان کی بات نہیں مانتے اور ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لے آتے، سیدنا عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتے، تو تم گمراہ ہو۔ قوم نے انہیں پکڑا، انہیں مارا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ رب العزت انہیں ویسے نہیں چھوڑتا۔ اگر دنیا کے ظلم و ستم سے انہیں موت بھی آ جائے، اللہ انہیں انعام سے نوازتا ہے، جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں جنت میں داخل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ تو بات ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عالم کی مدد کرنے کی، جو مدد کرتا ہے علم رکھنے والوں کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے، تو امام الانبیاء کے امت کے علماء کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی امت کے اولیاء کی خدمت کا عالم کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال ان کو کون سا اعزاز اور انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اولیاء کو کرامتیں عطا فرمائی۔ اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ہم نے پیارے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ان کے حکم سے وہ نرم نرم چلتی ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں وہ چلتی ہیں، جہاں وہ انہیں لے جانا چاہتے ہیں وہاں وہ جاتی ہیں، جہاں ان کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر دیو کو ہم نے ان کے بس میں کر دیا، مسخر کر دیا، اور جو سرکش تھے اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کن کن خزانوں سے، کن کن عطاؤں سے رب ذوالجلال نے مالا مال فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، اب آپ چاہیں جس کو چاہیں فمنن اس کو عطا کریں، اس پر احسان کریں، اسے نواز دیں، او امسک بغیر حساب، جس کو چاہیں اس سے روک لیں، جس کو چاہیں جتنا دیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عطا کو بغیر حساب فرمایا ہے، اور جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی، امام الانبیاء، نبی آخر الزماں ہیں، ان کی عطا کا عالم کیا ہوگا، ان کے فیضان کا عالم کیا ہوگا، ان کی نعمتوں کو بانٹنے کا عالم کیا ہوگا، توحید کے خزانوں کو، نور کے خزانوں کو، ہدایت کے خزانوں کو بانٹنے کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء نے اس لیے ارشاد فرمایا، 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا میرا پیارا صدیق جنتی ہے، پیارا عمر جنتی ہے، پیارا عثمان جنتی ہے، پیارے علی جنتی ہے۔ جنتوں کو بانٹا امام الانبیاء نے اس کائنات میں، اور پھر ہر مومن کے لیے جنت کے حصول کا انعام بیان فرمایا۔ اے لوگو، اگر تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو اور اپنے نفس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ و اعظم برہانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے انعام و اکرام سے اور وہ معجزے جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے، خصوصاً امام الانبیاء کو عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام کا فیضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعصمنی من الوہن والامراض والاوجاع۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔